سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ایمان افروز واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اسے توجہ سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اور اگر تمہیں اس کے بارے میں ڈر لگے کہ فرعون کے فوجی اس کو قتل نہ کر دیں تو تم اسے پانی میں ڈال دینا، اور آگے فرمایا اس کو جو پکڑے گا وہ میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی دشمن ہوگا۔ اور ساتھ اور تسلی بھی دیتے ہیں کہ ڈرنا بھی نہیں ہے اور غم زدہ بھی نہیں ہونا، ہم اسے تیرے پاس واپس لوٹائیں گے اور ہمیں تو اسے رسولوں میں سے بنانا ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ایک عورت تھی۔ وہ ذہن میں سوچ سکتی تھی کہ اے اللہ، اگر آپ نے اس کو رسولوں میں بنایا ہے تو فرعون کا کوئی فوجی ادھر آ ہی نہ سکے، یا اے اللہ میں اسے کسی غار میں رکھ آتی ہوں اور ادھر کوئی جا ہی نہ سکے، یا میں اسے گھر کی چھت پر رکھ دیتی ہوں تاکہ بچہ محفوظ رہ سکے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچے کو پانی میں ڈالنا۔ عقل کہتی ہے کہ پانی میں بچہ ڈوب جائے گا، اچھا اس کو صندوق میں ڈالتی ہوں، صندوق میں ڈالے گی تو اس کے اندر پانی بھر جائے گا، اگر سارے سوراخ بند کر دیے تو ہوا کے اندر داخل نہ ہونے کی وجہ سے آکسیجن نہیں مل سکے گی، جس کی وجہ سے بچہ مر جائے گا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ یا تو یہ پانی کی وجہ سے مرے گا یا آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے مرے گا، تیرا بچہ زندہ نہیں بچے گا۔ لیکن اس عورت نے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر بھروسہ کیا اور اپنے لختے جگر کو دریا کے اندر ڈال دیا اور واپس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ فرعون اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا، 400 غلام اس کے آگے پیچھے اور ارد گرد تھے۔ انہوں نے جب صندوق کو دیکھا تو اٹھا لیا اور فرعون کے سامنے پیش کر دیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں بچے کو پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیارے موسیٰ، ہم نے آپ کے چہرے پر محبت کی تجلی ڈال دی تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو زیبائی عطا کر کے ایسا دلکش بنا دیا تھا کہ جو بھی دیکھتا وہ دل دے بیٹھتا۔ چنانچہ جیسے ہی فرعون کی بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی، لا تقتلوا، تمہیں اسے قتل نہیں کرنا چاہیے، یا یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ بیوی کی بات سن کر فرعون نے سوچا کہ جب ہم اسے بیٹے کی طرح پالیں گے تو پھر یہ تو ہماری حکومت ہم سے نہیں چھینے گا، کیونکہ ہمارا ممنون احسان ہوگا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اس کو قتل نہیں کرتے۔ اس کی عقل نے اسے دھوکہ دے دیا۔ ہزاروں بچوں کو قتل کرنے والا کیسے آرام سے دھوکہ کھا رہا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ فرعون کی بیوی نے جب یہ سنا تو وہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی، قرۃ عینی لی ولک، کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے اس کے جواب میں کہا، قرۃ عینی لک، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا حاجت لی، لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ روح المعانی میں لکھا ہے کہ جب فرعون کی بیوی نے قرۃ عین لی ولک کہا، اس وقت اگر فرعون بدبخت ہاں کر دیتا تو اس کی ہاں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایمان لانے کی توفیق نصیب فرما دیتا۔ چونکہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ خوش ہوئی تھی، اس لیے فرعون نے اس خوشی کی وجہ سے موجود 400 غلاموں کو آزاد کر دیا۔ تفسیر میں ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی بچپن میں تھے، مگر جب وہاں پہنچے تو 400 غلاموں کی آزادی کا سبب بن گئے۔ اس طرح اللہ والے جس آبادی میں چلے جاتے ہیں، اس آبادی کے لیے نفس اور شیطان کی غلامی سے آزادی پانے کا سبب بھی بن جایا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محل میں لے جایا گیا اور انہیں دودھ پلانے کے بارے میں فکر ہونے لگی۔ عورتوں نے انہیں دودھ پلانا چاہا مگر انہوں نے دودھ نہ پیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پر دوسری عورتوں کا دودھ حرام فرما دیا تھا۔ فرعون بڑا پریشان ہوا کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا۔ اس نے کہا، کچھ اور عورتوں کو بلاؤ۔ چنانچہ کئی عورتوں کو بلایا گیا، لیکن بچے نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا۔ فرعون اور زیادہ پریشان ہوا۔ اسی حال میں رات گزر گئی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت ہی زیادہ پریشان حال تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر ہم اس کے دل پر گرا نہ دے دیتے، اس کے دل کو سکون نہ دے دیتے تو وہ اپنا راز کھول ہی بیٹھتی، یعنی وہ رو پڑتی اور لوگوں کو پتہ چل جاتا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو ربط قلوب عطا فرمایا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ اپنے بھائی کا پتہ کر کے آؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑتی ہوئی گئی۔ انہوں نے فرعون کے محل میں جا کر دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گود میں لیٹے ہوئے ہیں۔ عورتیں ان کو دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہیں اور وہ دودھ نہیں پی رہے، اور فرعون بہت پریشان ہے۔
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने फ़िरौन से कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसे घर वालों के बारे में न बताऊं कि जो इस बच्चे को दूध पिलाएंगे और वो इसकी परवरिश करेंगे और इसके बड़े खैर खा होंगे। जब उसने ये कहा कि वो उसके बड़े खैर खा होंगे तो फ़िरौन को बात खटक गई। चुनाचे वो कहने लगा, अच्छा क्यों खैर खा होंगे? वो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी, इसलिए नहायत समझदारी का मुजाहरा करते हुए कहने लगी कि हम आपकी राया में अगर हम ही खैर खाही नहीं करेंगे तो फिर आपकी खैर खाही कौन करेगा? फ़िरौन कहने लगा, हाँ बात तो ठीक है, अच्छा जाओ जिसको चाहो बुलाकर लाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दौड़ती हुई घर आई और कहने लगी, अम्मी जान चलें, भाई दूध नहीं पी रहा। चुनाचे आपकी वालदा आई, उन्होंने दूध पिलाना शुरू कर दिया और बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया। फ़िरौन बहुत खुश हुआ कि चलो परेशानी ख़त्म हुई। वो 3 दिन उसने महल में ही दूध पिलाया। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने कहा कि मैं तो अपने घर में जाकर रहूँगी, मुझसे महल में नहीं रहा जाता। फ़िरौन कहने लगा, अच्छा फिर तुम इस बच्चे को भी साथ ले जाओ, अपने घर जाकर तुम इसको दूध पिलाती रहना। मैंने खजाने से तुम्हारी तनख्वाह मुकर्रर कर दी है, लिहाजा मैं हर महीने तुम्हारी तनख्वाह भेज दिया करूँगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हमने इसे लौटा दिया इसकी माँ के पास, कीत कर्रा आइनहा, ताकि इसकी आंखें ठंडी हों, वला तहज़न, और वो गम ज़दा ना हो, वला तालमु, और वो जान ले, ऐ वादल्लाहु हक़, के अल्लाह के वादे सच्चे हैं, वालकिन अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा की तरह अल्लाह ताला के वादे पर भरोसा करेगा, अल्लाह ताला उसे दुगना इनाम देंगे। सहाबा कराम ने पूछा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुगना इनाम कैसा? फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को देखो कि वो अपने बेटे को दूध पिलाती थी और इसे ख़जाने से तनख्वाह भी मिला करती थी। तो नाज़रीन, ये था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का ईमान अफरोज़ वाक़या। अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से जो भी आपको आता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।